واقعہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کس نمبر 156 اپنا اسلامک اسٹوڈیو۔ ناظرین، چونکہ اس طرف دریائے نیل تھا اس لیے شہر کا وہ پہلو محاصرے سے محفوظ تھا۔ جزیرے اور بابلیون کے درمیان دریائی آمد و رفت لگی رہتی تھی۔ کشتی بہت بڑی تھی جس میں بہت سے مسافر جا رہے تھے، سامان بھی تھا اور چند ایک گھوڑے بھی تھے۔ یہ 3-3.5 مہینے پہلے کا واقعہ تھا جب نیل میں طغیانی آئی ہوئی تھی۔ طغیانی کا زیادہ جوش و خروش دریا کے وسط میں تھا۔ کشتی وسط میں پہنچی تو ملاح دیکھ نہ سکے کہ طغیانی بڑھ گئی ہے اور لہریں کچھ زیادہ ہی اوپر نیچے ہو رہی ہیں۔ کشتی جب اس مقام تک پہنچی تو لہروں نے اسے اٹھا کر گرانا شروع کر دیا اور ایک بار کشتی کا رخ بدل گیا اور تیز ہوا نے بادبانوں کو ملاحوں کے قابو سے باہر نکال دیا۔ کشتی ایک پہلو سے اس قدر جھک گئی کہ یوں لگتا تھا جیسے دریا کشتی کے اندر آ جائے گا۔ ایک نوخیز لڑکی جو اس طرف کھڑی تھی اپنا توازن قائم نہ رکھ سکی اور دریا میں جا پڑی۔ اسے اب ڈوبنا ہی تھا کہ بچنے کی کوئی صورت نہیں تھی۔ لڑکی کا باپ بھی اس کے ساتھ تھا لیکن وہ رونے چلانے اور لوگوں کی منت سماجت کرنے کے سوا کچھ بھی نہیں کر سکتا تھا۔ اسامہ کی فطرت میں خطرہ مول لینے والا عنصر موجود تھا اور اس کے ساتھ انسانی ہمدردی کا جذبہ بھی تھا۔ اس نے اور کچھ بھی نہ سوچا اور دریا میں لڑکی کے پیچھے کود گیا۔ لڑکی کو موجیں اٹھا اٹھا کر پٹک رہی تھی اور اپنے ساتھ لے جا رہی تھی۔ اسامہ جوان تھا جس میں طاقت تھی اور زیادہ طاقت تو اس جذبے میں تھی جو ہمدردی کا جذبہ۔ وہ پوری طاقت صرف کرتا کرتا تیرتا چلا گیا۔ اسے تو طغیانی بھی آگے کو دھکیل رہی تھی۔ ملاحوں نے کشتی نہ روکی، اس کے بادبانوں کو قابو میں رکھا اور کشتی کو دریا کے وسط سے نکال کر لے گئے۔ اسامہ لڑکی تک پہنچ گیا اور اسے اٹھا کر اپنی پیٹھ پر ڈال لیا۔ اب بڑا ہی خطرناک مرحلہ شروع ہوا۔ یہ تیرنا تھا تو یعنی کہ جوش و خروش میں سے نکلنا۔ بہت دور جا کر وہ موجوں کی لپیٹ سے نکلا اور سامنے والے کنارے تک چلا گیا۔ وہ کچھ ہی دیر اور تیر سکتا تھا، اس کے بازو اکھڑنے لگے تھے۔ یہ اسامہ کی اور لڑکی کی خوش قسمتی تھی کہ کنارہ آ گیا اور اسامہ لڑکی کو نیل کے منہ سے نکال کر لے گیا۔ کناروں کے ساتھ ساتھ چھوٹی کشتیاں چلتی رہتی تھی۔ ان میں سے ایک میں اسامہ لڑکی کو جزیرے میں لے گیا۔ لڑکی کا باپ مل گیا۔ اس نے یہ صورت قبول کر لی تھی کہ اس کی بیٹی ڈوب کر مر چکی ہے۔ اس نے اسامہ کو گلے لگایا اور اسے کہا کہ وہ بابلیون نے اس کے گھر آئے۔ اسامہ نے اپنے تاجر کا کام بھی کر لیا اور لڑکی اور اس کے باپ کے ساتھ واپس بابلیون آ گیا۔ وہ پہلی بار لڑکی کے گھر گیا تو ان لوگوں نے اسے سر آنکھوں پر بٹھایا۔ لڑکی تو اس پر مری جا رہی تھی۔ اس نے لڑکی کو یقینی موت کے منہ سے چھینا تھا۔ اسامہ آخر جوان اور غیر شادی شدہ تھا۔ اس کے دل میں تو لڑکی کی ایسی محبت پیدا ہو گئی جو انسان کو مجبور اور بے بس کر دیا کرتی ہے اور اسے اس کے راستے سے بھی ہٹا لیتی ہے۔ یہاں سے ان کی ملاقاتیں شروع ہو گئی۔ اسامہ کو تاجر نے ایک چھوٹا سا الگ مکان دے رکھا تھا۔ لڑکی اس کے پاس وہاں پہنچ جاتی تھی۔ ایک روز جذبات کا ایسا غلبہ ہوا کہ اسامہ نے لڑکی سے کہا کہ وہ اسے اپنے ساتھ عرب لے جائے گا۔ لڑکی نے حیرت زدگی کے عالم میں پوچھا کہ وہ عرب کیوں جائے گا؟ اسامہ نے تو اسے بتایا تھا کہ وہ عیسائی ہے۔ اسامہ پچھتانے لگا کہ اس کے منہ سے ایسی بات نکل گئی ہے کہ اس کا پردہ اٹھ گیا ہے۔ اس نے ادھر ادھر کی باتیں بنائی کہ وہ اپنی اصلیت پر پردہ ڈال لے، لیکن لڑکی کو شک نہیں بلکہ یقین ہو گیا تھا کہ اسامہ دراصل کچھ اور ہے۔ اسامہ اپنی کوشش میں کامیاب نہ ہو سکا۔ لڑکی کا حسن اور اس کی عمر ایسی تھی اور پھر لڑکی نے باتیں بھی کچھ ایسی کی کہ اسامہ کو اپنا راز فاش کرنا پڑا۔ دونوں کی محبت ایسی تھی کہ اسامہ کو ایسی توقع تھی ہی نہیں کہ لڑکی اسے دھوکہ دے گی۔ لڑکی نے اسے قسم کھا کر کہا کہ وہ اس کے راز کو اپنے سینے میں دفن کر لے گی۔ اسامہ نے کھل کر بات کر دی اور لڑکی نے اس کے ساتھ وعدہ کیا کہ وہ مسلمان ہو جائے گی اور اس کے ساتھ عرب بھی چلی جائے گی۔ وہ تو اس کی بہت ہی ممنون تھی۔ اس کے دل پر دریا کا ایسا خوف بیٹھ گیا تھا کہ بہتے پانی کو دیکھ کر ہی ڈر جاتی تھی۔ اسامہ کو وہ اپنا محافظ سمجھتی تھی۔ اسامہ کو لڑکی پر بھروسہ تو تھا لیکن اسے یہ احساس پریشان کرتا ہی رہتا تھا کہ اس نے اپنے آپ کو بے نقاب کر دیا ہے۔ لڑکی کو اپنے قابو میں رکھنے کے لیے اسامہ نے یوں بھی کیا کہ اس کے دل میں رومیوں کی نفرت پیدا کرنے کی کوشش۔ اس نے بتایا کہ ہرقل اور قیرس نے کس طرح قبطی عیسائیوں کا قتل عام کیا ہے۔ وہ لڑکی سے یہ بھی کہتا تھا کہ رومیوں کی بادشاہی مصر میں قائم رہی تو یہاں کسی قبطی عیسائی کو زندہ نہیں رہنے دیں گے۔ اگر مسلمانوں کو فتح حاصل ہو گئی تو ہر کوئی اپنے مذہبی امور میں آزاد ہوگا۔ لڑکی کو رومیوں کا قبطی عیسائیوں پر ظلم و تشدد اچھی طرح معلوم تھا لیکن وہ کمسن اور نادان لڑکی تھی۔ جنرل تھیوڈور نے اس کی معصومیت کے ساتھ کھیلنے کے لیے کہہ دیا کہ وہ اسے مصر کی ملکہ بنائے گا تو وہ اس کی باتوں میں آ گئی اور جب تھیوڈور نے مصر کی اور مسلمانوں کی
باتیں کی اور پھر لڑکی کو اور زیادہ بھڑکا دیا تو لڑکی نے نادانی میں آ کر اسامہ کا پردہ چاک کر دیا۔ اسامہ اپنے گھر میں اکیلا گہری نیند سویا ہوا تھا۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ یہ رات اس کی زندگی کی آخری رات ہے۔ اس سے جذبات میں آ کر جو غلطی ہوئی تھی اس کی سزا تھیوڈور نے لڑکی کو سنا دی تھی، سزائے موت۔ یہ سزا تو دراصل اسامہ کی ماں کو بھگتنی تھی۔ اس کا خاوند بھی شہید ہو گیا تھا، بڑا بیٹا بھی شہید ہو گیا اور اب چھوٹا بیٹا رات گزرتے ہی تھیوڈور کے جلاد کے ہاتھوں قتل ہونے والا تھا۔ پیچھے ماں کو سزا بھگتنے کے لیے اکیلا رہ جانا تھا۔ ماں یہاں بھی اس کے ساتھ تھی اور سپہ سالار عمرو بن عاص کے کہنے پر دوسری عورتوں کے ساتھ نفل پڑھ رہی تھی اور مجاہدین کی فتح کی دعائیں مانگ رہی تھی۔ اسے یہ تو معلوم ہی نہیں تھا کہ اس کا بیٹا شہر کے اندر پھندے میں آ چکا ہے اور اب وہ اپنے بیٹے کو کبھی بھی نہیں دیکھ سکے گی۔ معزز ناظرین، جاری ہے اگلی ویڈیو کس نمبر 157 میں دیکھنا مت بھولیے گا۔